الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گفتگو باب تنازع میں ہے۔ حتی الامکان کوشش ہوگی کہ آج اس درس کو ختم کیا جائے، اور تقریباً جو مطالب ہیں وہ بیان ہو چکے ہیں، اب صرف مثالیں ہیں اور پھر تنبیہات کے اندر جو ہے 2-3 مطالب بیان کیے گئے ہیں، وہ مختصر ہیں لیکن اچھے ہیں، مفید مطالب ہیں۔ تو ہم دوسری جہت میں تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ کوفی حضرات جو ہیں وہ عامل اول کو عمل دینے کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ تقدم و استحقاق کی دلیل کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلے آئیے پہلے پائیے والے نظریے کو مد نظر رکھتے ہوئے عامل اول کو عمل دے دیں، یہ معمول اس کے حوالے کر دیں۔ تو ہم ان کے پاس گئے اور ہم نے ان سے کہا کہ پھر آپ کو ہمیں بتانا پڑے گا کہ جو عامل ثانی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ 2 صورتیں بنتی ہیں، یا وہ تقاضا کر رہا ہوگا فاعل کا، یا وہ تقاضا کر رہا ہوگا مفعول کا۔ اگر وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہو تو کیا کریں؟ تو کوفیوں نے کہا کہ آغا ازمرتہ، آپ اس کے اندر ایک ضمیر قرار دیں کہ جو اس کا فاعل بنے۔ ہم ان سے سوال کریں گے کہ وہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، تو وہ کہیں گے وہی بعد والا جو اسم ہے نا معمول، وہیں پلٹ رہی۔ تو ہم تو کہیں گے جناب یہ تو اضمار قبل الذکر ہے۔ تو کہیں گے سرکار یہ کوئی ہائی فائی، کوئی مضبوط، کوئی سخت اضمار قبل الذکر نہیں ہے، یہ چھوٹا ہے اضمار قبل الذکر ہے، بلکہ ایک لحاظ سے کہا جائے تو یہ تو صرف لفظاً اضمار قبل الذکر ہے، لفظی طور پر مرجع جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، وَإِلَّا یہ معمول تو پہلے والے عامل کا ہو چکا ہے، رتبے کے لحاظ سے تو اس کی جگہ پہلے والے عامل کے بعد ہے، لہٰذا یہ اتنا جاندار نہیں رہا، تو آپ اس کو قبول کر لیں۔ اگر اوپر والا قبول کر لیا تو یہ بھی قبول کر لیں۔ اوپر تو بہت سخت تھا، اور لفظاً اور رتبتاً دونوں لحاظ سے جو ہے وہ اضمار قبل الذکر جو ہے وہ لازم آ رہا تھا۔ تو وہاں اگر آپ کے پاس ٹھوس دلیل تھی تو وہ تو یہاں پہ بھی چل جانی چاہیے کہ عمدہ کلام میں بشرط تفسیر اضمار قبل الذکر جائز ہوتا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جناب عالی، ہم آپ کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسری صورت، اگر وہ عامل ثانی متقاضی ہو، تقاضا کر رہا ہو مفعول بہ کا، تو بصریوں والی صورت میں تو عام حذف قرار دے رہے تھے مفعول بہ کو کہ وہ ظاہر ہے کہ فضلہ کلام میں ایکسٹرا ہے، اس کو یہاں کہہ رہے نہیں آگا، یہاں آپ کے پاس آپشن ہے، جائز ہے یہاں پر اگر آپ چاہیں تو مفعول بہ کو حذف کریں اس دلیل کے ساتھ کہ جناب مفعول بہ بہرحال کلام کا ایک زائد جز ہے، اگر حذف کرنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو بطور ضمیر ذکر کر دیں۔ سوچیں کہاں پوچھا جائے گا کہ جناب پھر بطور ضمیر ذکر کریں، تو آپ تو 2 باتیں بیان کر رہے ہیں کہ آپ چاہیں تو ذکر کریں، چاہیں تو حذف کریں۔ ہم آپ سے سوال کریں گے بہتر کیا ہے، اس میں بھی ہم آپ سے سوال کریں گے بہتر کیا ہے، تو یہ جواب دیں گے کہ جناب ضمیر کو ذکر کرنا بہتر ہے، ضمیر کو ذکر کرنا بہتر ہے، تاکہ جو کلام بنے ضمیر کو ذکر کرنے کے بعد وہ مراد متکلم کے قریب ہو جائے۔ یہ جملہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن ہے بڑا قیمتی اور اچھا ہے، کیونکہ وہ ضمیر بہرحال پلٹ وہیں رہی ہے اسی کی طرف، تو مراد متکلم سے ضمیر ہوگی تو مراد متکلم کے قریب ہو جائے گی، یعنی الفاظ عین مراد جیسے ہو جائیں گے، جو مراد ہے، جو مفہوم ہے، جو سوچا ہوا ہے، الفاظ بھی وہی ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اچھا پھر دونوں کی مثال بھی دیں گے انشاءاللہ، دونوں یعنی اضمار کی بھی اور حذف کی بھی۔ وَإِن كَانَ الْعَامِلُ الثَّانِي
اور اگر عامل ثانی یقتضی تقاضا کرے المفعول مفعول بہی کا تو جازا. اوپر تو ایک ہی چیز تھی کہ حذف کرو، ادھر کہہ رہے ہیں جازا، جائز ہے. فی ہی اس صورت میں، یا اس لفظ فی ہی کی ضمیر کو المفعول کی طرف بھی لوٹا سکتے ہیں. اس مفعول کے بارے میں جائز ہے. کیا جائز ہے؟ الوجہانی، دو صورتیں جائز ہیں. حذف المفعول والاضمار، پہلی صورت مفعول کا حذف کرنا، اور دوسری صورت الاضمار ضمیر قرار دینا. پھر سوال ہوگا بہتر کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں والثانی، والثانی سے مراد ہے الاضمار. یہ اضمار یعنی ضمیر قرار دینا هو المختار، یہی اختیار شدہ نظریہ ہے، یہی پسندیدہ نظریہ ہے کہ ضمیر کو ذکر کیا جائے. ہم پھر سوال کریں گے حذف کی علت تو واضح تھی، اضمار کی علت کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں والثانی هو المختار، اس لیے کہ لیکون الملفوظ مطابقا للمرادی، تاکہ جو ملفوظ ہے یعنی جس کو تلفظ کیا گیا ہے، جس کو پڑھا گیا ہے، وہ وہی ہے نا، وہ معمول تو ہے جو بعد میں آ رہا ہے، وہ مطابقا للمرادی، جو مقصود متکلم ہے، جو مراد متکلم ہے اور وہ تنازع ہے، اس کے مطابق ہو جائے. ہاں، کیونکہ جب ضمیر کو ذکر کریں گے ضمیر وہیں پلٹے گی، وہ ملفوظ ہے عبارت کے اندر اور مراد متکلم تنازع ہے، تو تنازع بھی باقی رہے گا، مفعول بہ ذکر بھی ہو جائے گا اور مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ چیز ہو گئی. دوبارہ لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، لیکون الملفوظ، تاکہ ملفوظ، ملفوظ سے مراد ہے اسم ظاہر، وہ اسم ظاہر جو بعد میں آتا ہے جس میں تنازع ہے، وہ ہو جائے مطابقاً، یہ ملفوظ مطابق ہو جائے للمرادی، مراد سے مطابقت رکھنے والا ہو جائے مراد سے. مراد سے مراد ہے مقصود متکلم، مقصود متکلم سے مراد کیا ہے؟ تنازع، تنازع ہے اس عبارت کے اندر، وہ بھی اپنی جگہ پر باقی رہے اور ضمیر کے ذریعے سے میچنگ بھی ہو جائے. ابھی مثالوں پہ تطبیق کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ واضح ہوگا. پہلے تو ہم مثال دیتے ہیں حذف کی. اما الحذف، جہاں تک تعلق ہے حذف کا، فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقَيْنِ، تو جیسا کہ آپ کہتے ہیں متوافقین کی صورت میں، ضربت و اکرمت زیدن، ضربت بھی مفعول بے کا تقاضا کر رہا ہے، اکرمت بھی تقاضا کر رہا ہے مفعول بے کا، لہذا توافق ہو گیا. دو عامل ہیں، ایک معمول ہے زیدن. کوفی آئے، انہوں نے کہا بابا ضربتو کا تقاضا پورا کرو، یہ زیدن دے دو ضربتو کو. ٹھیک ہے بھائی. اکرمتو بھی تو مفعول بے مانگ رہا ہے، اس کا کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں پہلا حال یہ حذف کر دو، ختم. اکرمتو کا مفعول بے کہاں ہے؟ حذف ہو گیا، کہانی ختم. وضربتو و اکرمتو الزیدین، اس مثال میں لفظ الزیدین ضربتو کا مفعول بے ہے، اکرمتو کا مفعول بے حذف ہے. وضربتو و اکرمتو الزیدین، اس مثال میں لفظ زیدین ضربتو کا مفعول بے ہے، اکرمتو کا مفعول بے حذف ہے. وفی المتخالفین، اور متخالفین کی صورت میں آپ یوں کہتے ہیں ضربنی و اکرمتو زیدن پڑھیں گے، کیونکہ زیدن ضربہ کا فاعل ہے، کوفی لے گئے، اور اکرمتو کا مفعول بے حذف ہے. وضربنی و اکرمتو زیدان حالت رفع میں ضربہ کا فاعل ہے، وضربنی و اکرمتو زیدون یہ بھی فاعل ہے ضربہ کا، اور اکرمتو کا مفعول بے حذف ہو گیا. یہ تو آسان تھا. وَأَمَّا الْإِضْمَارُ، اور جہاں تک تعلق ہے ضمیر قرار دینے کا، فَكَمَا تَقُولُ فِي الْمُتَوَافِقِينَ، تو جیسا کہ آپ کہتے ہیں توافق کی صورت میں، جہاں دو متوافق ہوں، دونوں ایک ہی چیز کا تقاضا کر رہے ہوں، تو دیکھیں ضمیر کو ذکر کر رہے ہیں ضربتو و اکرمتو زیدن. زیدن ضربتو کا مفعول بے ہے، اب اکرمتو کو چاہیے تھا تو ضمیر قرار دی ہے. اب کیا ہے؟ مراد متکلم کیا ہے؟ تنازع. ملفوظ کیا ہے؟ زیدن. اب جب یہ ضمیر لے آئے نا
تو یہ ضمیر کے ذریعے سے تنازع بھی اپنی جگہ پر گویا باقی رہا، اور چونکہ ضمیر سے مراد زید ہی ہے تو تنازع بھی باقی رہا، یعنی مراد متکلم الفاظ کے برابر ہو گیا. صحیح ہے نا؟ ہاں اضمار قبل ذکر وہ اپنی جگہ پر باقی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہاں پر کیا مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ اچھا ویسے بھی یہ زیدن جو ہے نا یہ تو ضربتوں کا مفعول بہ ہے، یہ تو گیا ادھر، رتبے کے لحاظ سے مسئلہ بھی نہیں ہے اضمار قبل ذکر کا، ختم ہو گیا اضمار قبل ذکر، ایک لحاظ سے اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں رہی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ جناب اضمار قبل ذکر اگر ہم کہیں گے بھی صحیح تو یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کیونکہ رتبے کے لحاظ سے پیچھے چلا گیا ہے، وہ چلا گیا ضربتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اب ہم یہ کہیں گے آگا ضمیر کو اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ ملفوظ یعنی زید جو ہے آگا یہ مقصود متکلم یعنی تنازع کے سے مطابقت رکھنے والا بن جائے، تنازع بھی اپنی جگہ پر باقی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ گفتگو مطابق ملفوظ ہو جائے. ملفوظ یعنی وہ الفاظ جو یہاں پر استعمال کیے گئے ہیں. ٹھیک. وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ کہاں گیا؟ ہاں وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُ هُمَا الزَّيْدَيْن، تو زیدین تو ہو گیا، ضربتو کا مفعول بہ، ہما کو لے آئیں. وَضَرَبْتُ وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدِينَ، میں نے مارا اور میں نے احترام کیا ان کا یعنی زیدین کا احترام کیا میں نے. ہم کی ضمیر وہی زیدین، مراد وہی ہے، مراد ایک ہو گئی. ٹھیک ہے. وَفِي الْمُتَخَالِفَيْنِ، اور تخالف کی صورت میں ضربنی وَأَكْرَمْتُهُ زَيْدٌ، زید مرفوع ہے کیونکہ ضربہ کا فاعل ہے، اکرمتہ کی ضمیر اسی زید کی طرف پلٹ ہے، مراد ملفوظ کے مطابق ہو گئی. وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمَا الزَّيْدَانِ، زیدان ضربہ کا فاعل ہے، اکرمتہ کے لیے ہم نے ضمیر قرار دیے ہما. وَضَرَبَنِي وَأَكْرَمْتُهُمُ الزَّيْدُونَ، زیدون حالت رفیع میں ضربہ کا فاعل ہے، اکرمتہم میں ہم نے ضمیر قرار دی. گفتگو ختم، یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں تھا تقریباً، تو ظاہر مین بات تو گزر چکی ہے. تنبیہات، بعض تنبیہات ہیں. پہلی کہہ رہے ہیں آگا دیکھیں ہم نے اوپر تعریف میں کہا تھا العاملان، تو کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیشہ جو تنازع ہوتا ہے دو کے درمیان ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی بتا دیا، یہاں پر بھی یہی مطلب بتا رہے ہیں. قد یقع التنازع بین العوامل المتعددتی، کہہ رہے ہیں آگا تنازع جو ہے وہ بسا اوقات واقع ہوتا ہے عوامل متعددہ، کئی عوامل کے درمیان. مثلا یجلس و یسمع و یکتب المتعلم، پوری جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں دعائے جوشن کبیر بھری ہوئی ہے، جا کر دیکھیے گا. اس طرح کے الفاظ آتے رہتے ہیں. صحیح ہے. تو بہرحال اس طریقے سے ایک عبارت نہیں کئی عبارتیں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یجلس و یسمع و یکتب المتعلم، یجلس کو فائل چاہیے، یسمع کو فائل چاہیے، یکتب کو فائل چاہیے، اکیلا متعلم کھڑا ہے. صحیح ہے. کوفی کہیں گے کہ یجلسو کو دے دو. صحیح ہے. پھر ان سے پوچھا جائے گا یسمع و یکتب کو کیا کریں؟ ضمیر کہاں پلٹے گی؟ المتکلم کی طرف. اضمار قبل ذکر ہے بھی فقط لفظاً، رتبتاً نہیں ہے. بصری کہیں گے یکتبو کو دے دو. ان سے سوال کریں گے یجلسو یسمعو کا کیا کریں؟ بولے دونوں کے اندر ضمیر رکھ دو. یہی کہیں گے نا دونوں کے اندر. ہم بولیں گے کہاں پلٹ رہی؟ کہیں گے متعلم کی طرف. ہم بولیں گے یار یہ اضمار قبل ذکر جاندار ہے، تو کہہ دیں گے آغا جان یہ عمدہ کلام ہے اور شرط تفسیر کے ساتھ جائز ہے. ہو گیا دونوں. شرط تفسیر، عمدہ کلام میں شرط تفسیر کے ساتھ جائز ہے، جو کل بیان کیا تھا. اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر. اچھا یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا تقریباً 5 مقامات میں جائز ہوتا، ان میں سے ایک باب تنازع ہے. ہاں 5 مقامات پر اضمار قبل ذکر بشرط تفسیر جائز ہے، ان میں سے ایک باب تنازع ہے. ٹھیک، یہ ہو گئی بات. اچھا فقط عوامل کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر بھی تنازع ہوتا ہے؟ کہ جی ہاں بابا ظرف اور مجرور میں بھی ہوتا ہے. وقد یقع التنازع، بسا اوقات تنازع واقع ہوتا ہے فی ظرف، ظرف کے اندر، او مجرور اور مجرور کے اندر بھی. نحو مثلا یکتب لکھتا ہے، و یقرأ پڑھتا ہے، و یحفظ حفظ کرتا ہے، زید زید النصوص الادبیۃ، نصوص ادبیہ کو کل اسبوع فی المدرستی، ہر ہفتے مدرسے کے اندر. اچھا کل اسبوع ہے ظرف، کل اسبوع لفظ ظرف. اچھا یہ کیوں ظرف ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں لفظ کل کے اندر معنی ظرفیت نہیں ہے،
لیکن اسبوع جو ہے یہ ظرف زمانی کا معنی دیتا ہے، ہر ہفتے. اب ہر ہفتے، ہفتے کو کہتے ہیں اسبوع. ابھی ہر ہفتے جب آپ نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ تو ہو گیا نا زمانہ، تو ظرف کا معنی آ گیا. اور یہ جو جار مجرور کا معنی نکل رہا ہے، جار مجرور کا، یہ فی المدرستی. اب دیکھیں یکتبو کہہ رہا ہے کہ یہ کلّا میرا مفعول فی ہے، یقرأو کہہ رہا نہیں یہ میرا ہے، یحفظو کہہ رہا نہیں یہ میرا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے فی المدرستی، آیا یہ فی المدرستی یکتبو کے ساتھ متعلق ہے، یقرأو کے ساتھ، یحفظو کے ساتھ، یعنی یہ سارے لڑنے ہیں اس کے اندر، ظرف کے اندر اور مجرور کے اندر. خوب اب انہوں نے یہاں پر کچھ نہیں بتایا کہ اس سلسلے میں کیا کریں گے، کہ کس کے ساتھ متعلق کریں گے. تو کہہ رہے ہیں آگا بات واضح ہے، ہم یہ کریں گے کہ کوفیوں کے مذہب کے مطابق یکتبو کے ساتھ کر دیں گے، یقرأو یحفظو والوں کا حذف کر دیں گے، بولیں گے حذف ہے. بصریوں کے مطابق یحفظو سے کر لیں گے، باقیوں کے حذف ہے. نہیں، کیونکہ یہ جار مجرور لانا نا، ایسی چیز لانی ہے کہ جار مجرور والی چیز ہے، ہم بولیں گے حذف ہے، اور مراد وہی ہے. یعنی یوں کہیں گے کہ لکھتا ہے، پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے زید نصوص ادبیہ کو ہفتے کے ہر دن میں مدرسے کے اندر. تو لفظی طور پر صرف یہ مسئلہ آ رہا ہے نا، یہ ترکیب کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ترکیب میں اگر کوئی پوچھے بھائی کل اسبوع یہ کس کا مفعول فی ہے، تو آپ کہیں گے بصریوں کے مطابق یحفظو کا، کوفیوں کے مطابق یکتبو کا. یہ کہیں گے. بھائی کہا جائے گا فی المدرستی کس کے ساتھ متعلق ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے کوفیوں کے نزدیک یکتبو کے ساتھ، بصریوں کے نزدیک یحفظو کے ساتھ. یہ بولیں گے. اس طریقے سے عبارت حل ہو جائے گی. واضح؟ باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے. ٹھیک. اب سوال آئے گا زید، زید فاعل ہے نا، پوچھا جائے گا فاعل کس کا ہے، تو کہیں گے یحفظو کا فاعل ہے بصریوں کے ہاں، یکتبو کا کوفیوں کے ہاں، باقیوں کا اندر قرار دے دیں گے، ضمیر بنا دیں گے. عمدہ میں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی طریقے سے النصوص الادبیہ، اس کے بارے میں کیا کریں گے، کہہ رہے ہیں کہ آگا اس کے اندر بھی وہی ہے، مفعول بہ ہے نا، یہ عبارت کے اندر آ گیا ہے. کہہ رہے ہیں عبارت کے اندر آ گیا تو کوفیوں کے ہاں یکتبو کا مفعول بہ ہے، بصریوں کے ہاں یحفظو کا ہے. تو بولیں گے چلیں ٹھیک ہے، جس کو دے دیا دوسرے کا حذف، مفعول بہ حذف کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ ضمیر ہا ہوگی، ہا. اس کی وجہ کیونکہ نصوص جمع ہے نا، ہاں تو کہیں گے یحفظو ہا، وہ ہا کی ضمیر حذف ہے. واضح؟ ہاں. کہہ رہے ہیں آگا یہ ان ساری چیزوں میں تو تنازع ہوتا ہے، لیکن حروف میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. حروف بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ جھگڑتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ آگا بس جو آئے پہلے آئے نا اس کو دے دو بس، ختم. دوسرا کہتا ہے میرا جھگڑا ہی ختم، میرے کو نہیں چاہیے کچھ بھی، میں خالی ہو گیا. لا یقع التنازع بین حرفین، کہہ رہے ہیں آگا تنازع واقع نہیں ہوتا ہے دو حروف کے درمیان. بل یعمل احل حرف الاول، یہ حرفہ لکھا ہوا ہے نا، یہ عبارت غلط ہے. عبارت یوں کہیں گے بل یعمل الحرف الاول فقط، بلکہ فقط حرف اول عمل کرے گا. مگر یہ کہ آپ یوں کہیں بل یعملو، لیکن اب آپ کو یہاں پر یہ قرار دینا پڑے گا اس صورت کے اندر کہ وہ شخص جو بھی ہو وہ عمل دیتا ہے حرف اول کو. اس طریقے سے آپ کو اس عبارت کو درست کرنا پڑے گا. لیکن پھر مسئلہ آئے گا کہ یعملو کے ضمیر جو ہے وہ پلٹائیں کس کی طرف، ہے کون وہ کہ جو یہ کر رہا ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے. لہٰذا ہم اس کو کیا کہیں گے، حرفو پڑھیں تو بہتر ہے. اس صورت میں نا پھر یعملو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعملو بھی. یعملو الحرف الاول، حرف اول کو عمل دیا جاتا ہے فقط. مجھول پڑھ لیں گے، نائب فاعل بن جائے گا. ہاں مثلا مثال کو ملاحظہ فرمائیے گا. ناو ان لم تزرنی اغضب، اگر آپ نے زیارت نہیں کی ہماری، یعنی اگر آپ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آ جائیں گے تو اغضب، اگر ہم آپ سے ناراض ہو جائیں گے، غضبناک ہو جائیں گے، ہمیں غصہ آ جائے گا. اب خود ہی تجزیہ کر رہے ہیں، ترکیب کر رہے ہیں. فتزر، بس یہ جو لفظ تزر ہے فعل مضارع ہے، یہ مجزوم، یہ فعل مضارع مجزوم ہے. البتہ اس کو جزم جو ہے وہ لم نے نہیں دیا ہے، اس کو جزم دیا ہے ان شرطیہ نے، بے ان شرطیتی. ان بھی لگا ہوا ہے وہ بھی جازمہ ہے، لم لگا ہوا وہ بھی جازمہ ہے. دونوں جھگڑا ہی نہیں کریں گے، دوست ہیں یہ، ان کے درمیان تنازع نہیں ہو سکتا. حالانکہ دونوں متقاضی ہیں،
کہ ہم فعل مضارع کو جزم دیں گے. ہم پڑھ چکے نا لم لما لام امر لائے نہیں انہیں شرطیہ, بھائی جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو, فعل مضارع آ رہا ہے, مجزوم تو ہے فعل مضارع, جزم کس نے دیا؟ کہہ رہے ہیں مجزوم بے ان شرطیتی, ان شرطیہ کے ذریعے سے جزم دیا گیا ہے. فقط ان شرطیہ نے دیا, لم نے نہیں دیا ہے. وَلَمْ لَيْسَتْ بِحَرْفِ جَزْمٍ وَقَلْبٍ, آگا نہ فقط یہ کہ یہ لم حرف جزم نہیں ہے نا, یہ حرف قلب بھی نہیں ہے یہاں پر. حرف قلب یعنی کیا؟ شرح امثلہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا, جب لم جازمہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی مضارع سے اٹھا کے ماضی کی طرف تبدیل کر دیتا ہے. کہہ رہے ہیں وہ یہ یہاں پہ یہ کام بھی نہیں کرے گا, بلکہ ان اپنا معنی دے گا. ان کیا کرتا ہے؟ ماضی کا معنی اٹھا کے مضارع میں کر دیتا ہے. اگر آپ نے یہ کیا تو یہاں پر لم ماضی کا معنی بھی نہیں دے رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وَلَم, اور یہ جو لم ہے, لیست یہ نہیں ہے, بے حرف جزم, یہ نہیں ہے حرف جزم, جزم نہیں دے رہا. وقلب, اور یہ حرف قلب بھی نہیں ہے, یعنی یہ معنی کو بھی نہیں بدل رہا. پھر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بل حرف نفی فقط. حرفہ میں نے اس کو اس لیے پڑھا کیونکہ لیست کی خبر ہے. ہاں اگرچہ اس کو حرفی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن حرفی پڑھنا غلط ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ کچھ دنوں کے بعد آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اگر آپ کسی اسم کو کسی مجرور پر عطف کرنا چاہتے ہیں تو حرف جر کا اعادہ کرنا پڑے گا, یعنی دوبارہ حرف جر آپ کو لانا پڑ جائے گا. تو آپ یہاں تو اس کو پڑھو حرفہ, ڈائریکٹ بے حرفی پر عطف کرو, بے حرفی پر, تو لیست کی خبر بن جائے گی اور لیسا کی خبر منصوب ہوتی ہے. یہاں پر اس کو آپ پڑھو حرف و نفین, خبر بناؤ مبتدا محذوف کے لیے, اور وہ کیا ہے؟ بل ہیا حرف نفی, بلکہ یہ لم حرف نفی, یعنی فقط نفی کا معنی دے گا. وہ کیا؟ اگر آپ نے میری طرح نہیں کی, یہ نہیں کا معنی لم دے رہا ہے بس, باقی نہ جزم دے رہا ہے اور نہ ہی مضارع کے معنی کو ماضی میں تبدیل کر رہا ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.